الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست گارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم خلیفہ اعظم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم دافع رنج و غم شاہ والا حشم عارف کیف و کم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیتن تحفتن درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک اللہ تعالی دی لا ریب اور بے عیب اور ساریاں کتاباں نالوں آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور اسی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نو فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام
تسی اور تہاڈی اہلیہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت دے وچ رہو، آرام کرو، سکون کرو، کھاؤ اور پیو جتوں تہاڈا دل کردا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو بے روک ٹوک تے خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، مگر اس شجر ممنوعہ دے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر تسی قریب جان دا ارتکاب کر لو گے تو حد تو ودن والیاں دے وچوں ہو جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ساڈے ابا جان نے اور انہاں دی بیوی اہلیہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ساڈی اما جان نے، انہاں نو خدا تعالی نے جنت دے اندر رہن دا، بہن دا، چلن دا، پھرن دا، کھان دا، پین دا، دوجے لفظاں جنہیں کر لو کہ موجاں کرن دا حکم دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شجر ممنوعہ دے قریب جان تو منع فرما دیتا تھا۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ تو معلوم ہویا کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ادھروں بیان شروع ہو جاندے، ادھر بچے آ کے تنگ کرنا شروع کر چھڑتے ہیں، یہ معاملہ پتہ نہیں، ادھر باہر نچن ٹپن دے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے اندر رہن لگ پے۔ اس تو پہلے خدا تعالی نے جنت دے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک اعزاز عطا فرمایا سی، ایک مرتبہ، ایک مقام، ایک درجہ، ایک رتبہ، ایک مقام رفیع عطا فرمایا سی۔ وہ اے کہ سارے فرشتیاں دے کولوں آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا، مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام نو بنایا سی، معبود ملائکہ نہیں سی بنایا، مسجود ملائکہ بنایا سی۔ یہ دو لفظوں تے ذرا غور کرو، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ بنایا سی مگر معبود ملائکہ نہیں سی بنایا۔ معبود ملائکہ بلکہ معبود کائنات صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات تو سوا کوئی ذات معبود ملائکہ یا معبود انسانیت یا معبود کائنات نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ ایک ہوندا ہے معبود، ایک ہوندا ہے مسجود۔ اللہ تو سوا کوئی اور مسجود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے جنت کے اندر آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ تے بنایا سی، مگر معبود ملائکہ نہیں سی بنایا۔ معبود کنوں کہندے نے، مسجود کنوں کہندے نے؟ معبود انہوں کہندے نے جدی عبادت کیتی جائے، اور مسجود انہوں کہندے نے جنوں سجدہ کیتا جائے۔ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تو سوا مسجود کا ہونا ممکن ہے، اور وہ بھی اس شرط دے ہوتے کہ مسجود انہوں سجدہ عبادت نہ کیتا جائے، کیونکہ سجدہ عبادت پہلیاں شریعتاں دے وچ بھی نجائز سی اللہ تو سوا کسی ہور نو کرنا، اور شریعت محمدیہ دے وچ بھی نجائز ہے۔ کفر شرک ہے، اللہ تو سوا سجدہ عبادت کسی ہور نو کرنا شرک سی اور شرک ہے، کفر سی اور کفر ہے اور کفر رہے گا۔ لیکن تعظیم دا سجدہ پہلیاں شریعتاں دے وچ اللہ تو سوا کسی ہور نو کرنا جائز سی، لیکن شریعت محمدیہ دے وچ وہ بھی حرام کرا دیتا گیا۔ تعظیم دا سجدہ، ادب دا سجدہ اللہ تو سوا کسی ہور نو کرنا پہلیاں شریعتاں وچ جائز سی، لیکن شریعت محمدیہ دے وچ یہ بھی نجائز ہو گیا ہے اور حرام ہو گیا ہے، حرام۔ لیکن سجدہ عبادت پہلیاں شریعتاں وچ بھی اللہ تو سوا کسی نو کرنا کفر سی، شرک سی، اور ہن بھی کفر ہے، شرک ہے، اور قیامت تک کفر اور شرک رہے گا۔ اور اے جڑا آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا گیا سی فرشتیاں دے کولوں، یعنی آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ بنایا گیا سی، یہ کہڑا سجدہ کرایا گیا سی؟ عبادت دا، الوہیت دا؟ نہیں، نہ عبادت دا سی نہ الوہیت دا سی، بلکہ یہ تعظیم دا سجدہ سی، تعظیم دا سجدہ۔ اور تعظیم دے سجدے پہلیاں شریعتاں دے وچ اللہ تو سوا کسی ہور نو کرنے ثابت نے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کرایا گیا مگر تعظیم دا سی۔ اور اسی طرح قرآن پاک دے پہلے سپارے وچ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اے بنی اسرائیلیو، جدو تسی بیت المقدس وچ داخل ہوو اس وقت سجدہ کردے ہوئے داخل ہوو۔ بیت المقدس دے اندر داخل ہوندیاں سار سب تو پہلے سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی۔ اور تیجی مثال، جس وقت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ دی اہلیہ محترمہ اور جناب یوسف علیہ السلام دے 10 بھرا بنیامین تے پہلے کول سی، 10 بھرا جناب یوسف علیہ السلام دے اور آپ دے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ دی اماں جان جس وقت مصر دے وچ داخل ہوئے، مصر دے اندر داخل ہوندے سار پھر جدوں شاہی محل وچ گئے تے شاہی تخت دے اوتے چڑھدے سار
جناب یعقوب علیہ السلام نے اور آپ دی اہلیہ محترمہ نے اور 11 بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو سجدہ کیتا سی. اور اے سجدہ کیڑا سی؟ تعظیمی سجدہ سی، ادب دا سجدہ سی، احترام دا سجدہ سی، عبادت دا سجدہ نہیں سی ہے، الوہیت دا سجدہ نہیں سی ہے. لیکن اے سجدے تعظیم دے پہلیاں شریعتاں وچ جائز سن، لیکن شریعت محمدیہ دے وچ اے سجدہ بھی حرام قرار دیتا گیا ہے. اج اگر کوئی اس جرم دا ارتکاب کر لیندا ہے تو بعد وچ انہوں پوچھا جائے گا بھائی تو کیڑا سجدہ، پہلے نمبر تے دس تو کیتا کی ہے، تو سجدہ کیتا ہے. اگر وہ سجدے دا اعتراف کر لیندا ہے پھر انہوں پوچھا جائے گا کہ تو کیڑا سجدہ کیتا وے، ادب دا سجدہ کیتا ہے یا تعظیم دا سجدہ کیتا ہے. اگر یہ اقرار کر لینا ہے کہ میں عبادت دا سجدہ کیتا ہے پھر او دے اوتے کفر دا اور شرک دا فتوی لا دیتا جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں تعظیم دا سجدہ کیتا ہے پھر او دے اوتے حرام دے یعنی حرام دا فتوی لا دیتا جائے گا کہ تو حرام کیتا ہے اور تو جرم کیتا ہے اور تو ایسا ہی گناہ کیتا ہے جس طرح تو شراب پیتی ہے. شراب پینا بھی حرام، وہ بھی گناہ، جوا کھیلنا بھی حرام، وہ بھی گناہ. جنہ گناہ شراب پین دے ہوتے، جنہ گناہ جوا کھیلنے دے ہوتے ہوتا ہے، اینا ہی گناہ اللہ تو سوا شریعت محمدیہ دے وچ کسی ہور نو سجدہ تعظیمی کرن دا ہوندا وے. لیکن آدم علیہ السلام نو جدو سجدہ کروایا، تخت دے اوتے بٹھایا، مسجود ملائکہ بنایا، مقام رفیع عطا فرمایا. اگلی صف یہ بلند درجہ جدو عطا فرمایا، اس تو بعد شیطان نے پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے لعنت دا توق گل وچ پا کے جنت دے وچوں باہر کر دیتا. اس تو بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت دے وچ کلے سن، اکلے سن. آپ دا کوئی ہم جنس ہور نہیں سی ہے. فرشتے ہے سن مگر وہ جناب آدم علیہ السلام دی ہم جنس نہیں سن. بہ جاؤ تھلے، آنے سار تھلے بہ جا کرو. فرشتے ہے سن، حورا ہے سن، غلمان ہے سن، مگر آدم علیہ السلام دی او مخلوقہ ہم جنس نہیں سن. انسانیت دے لحاظ نال آدم علیہ السلام جنت دے وچ کلے سن. تے جدو بندہ ہوئے نا کلا، اس وقت بندے دا دل بیزار ہو جاندہ وے، اک جاندہ وے. بندہ تنہائی وچ بہ کے، خلوت وچ بہ کے بندہ بور ہو جاندہ وے. میں کلا بیٹھا، میرے کول کوئی نہیں، میرے کول میری بہن ہوندی، میرے کول میرا بھرا ہوندا، میرے کول میری ماں ہوندی، میرے کول میرا باپ ہوندا، میرے کول میری بیوی ہوندی، میرے کول میریاں دھیاں ہوندیاں، میرے کول میرے پتر ہوندے، میرے کول میرا کوئی ہمسایا ہوندا. یہ انسانی فطرت ہے، انسانی عقل دا تقاضا ہے، انسانی سوچ دا یہ تقاضا ہے کہ انسان کلے رہنا پسند نہیں کرتا. انسان رونق وچ رہنا پسند کرتا ہے. کلیا رہے گا لیکن کتنی دیر تک کلیا رہے گا؟ کلا رہ کے بندہ بور ہو جاتا ہے. جناب آدم علیہ السلام جنت دے وچ کلے سن، کوئی آپ کا ہم جنس نہیں سی. حضرت آدم علیہ السلام بیزار ہونے لگ پے. جناب آدم علیہ السلام بے چین اور بے سکون ہونے لگ پے. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جدو آدم علیہ السلام نو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کلے رہ کے اک گئے نے، کوئی انہاں دا ہور کوئی ہم جنس نہیں، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت آدم علیہ السلام دے اوتے نیند دا غلبہ فرما دیتا. تفسیر روح البیان دے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت علامہ
محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور ہور بڑے مفسرین نے اپنی تفسیراں میں لکھا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام اتنے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے نیند دا غلبہ فرمایا، آدم علیہ السلام سو گئے، آپ دیاں اکھاں بند ہو گئی، آپ دیاں اکھاں وچ نیند آ گئی۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے فرشتیاں نو حکم دیتا، جاؤ آدم علیہ السلام دے کول، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا حکم نامہ لے کے جناب آدم علیہ السلام دے کول آئے، یا اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا آدم علیہ السلام دی کھبی وکھی چاک کیتی جاوے، کھبی کروٹ چاک کرو۔ جناب آدم علیہ السلام دی کھبی کروٹ کھبی وکھی چاک کیتی، یا اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا آدم علیہ السلام دی ایک پسلی کر لو۔ جناب آدم علیہ السلام دی ایک پسلی کڈی، یا اللہ وہ جگہ سے کی کریے؟ فرمایا اسے گوشت بھر دو اور وکی نو سلائی کر دو، وکی بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دے اوپر عمل کردے ہویا فرشتیاں نے سارا کم کیتا، یا اللہ جی پسلی ہے آدم علیہ السلام دی، یا اللہ اینو کی کریے؟ فرمایا اس کھبی وکھی وچوں نکلی ہوئی پسلی تو ایک عورت نو پیدا کر دیتا جائے۔ کھبی پسلی دے وچوں ایک عورت دی تخلیق کر دیتی، پروردگار عالم دے حکم دے نال اس پسلی تو عورت دی شکل بن گئی، عورت پیدا ہو گئی، اور اس عورت دا نام رکھا گیا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے سرانے والے پاسے وہ خاتون بیٹھی ہے۔ کچھ دیر تو بعد جناب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ دی آنکھاں کھلیاں، آپ نے اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ میرے کول ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، میرے کول ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، خاتون تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اس آخیا میں ایک خاتون ہاں، میں ایک عورت ہاں۔ کیوں پیدا کی گئی ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں تواڈے سکون دے واسطے پیدا کی گئی۔ اس نے زبان دے وچوں آواز دیتی کہ اے آدم علیہ السلام، میں تواڈے چین دے واسطے پیدا کیتی گئی ہوں، میں تواڈے سکون دے واسطے پیدا کیتی گئی ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اللہ تعالیٰ دی ذات او ذات ہے جن نے ایک جان نو پیدا کیتا اور اس جان تو پھر ایک عورت نو پیدا کیتا۔ خلق من نفس واحدۃ، ایک جان نو پیدا کیتا، ایک نفس نو پیدا کیتا، ایک انسان نو پیدا کیتا۔ پھر اس جان تو خدا تعالیٰ نے وخلق منها زوجها، پھر اس ایک جان تو ایک عورت نو پیدا کیتا۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے عورت تے مرد دی تخلیق دا جتھے بھی ذکر کیتا وے، پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے پہلے مرد دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے، بعد وچ عورت دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے۔ اس واسطے کئی مقامات جو تے خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات
والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات۔ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، بے شک مومن مرد مومن عورتاں، بے شک سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں، بے شک اطاعت کرنے والے مرد اطاعت کرنے والیاں عورتاں، بے شک روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں، بے شک ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والیاں عورتاں، بے شک اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں عورتاں، انہاں دے واسطے کی اعد لہم اعد اللہ لہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اے جڑے لوگ نے نا جنہاں دا اس آیت دے وچ 10 قسم دے لوکاں دا ذکر کیتا گیا ہے، انہاں دے نال خدا تعالی نے وعدہ کیتا وے، کہدا وعدہ کیتا وے؟ اللہ تعالی نے انہاں دے نال مغفرت دا وعدہ کیتا وے تے اجر عظیم دا وعدہ کیتا وے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، مرد ہوئے تے پاویں عورت ہوئے، عورت دا ذکر بعد وچ مرد دا ذکر پہلے۔ تخلیق قرآن پاک دی روشنی میں حدیث پاک دی روشنی میں مرد تے عورت دونوں دا ذکر جتھے بھی خدا نے کٹھا کیتا ہوئے، عورت دا ذکر بعد وچ کیتا ہوئے، مرد دا ذکر خدا نے پہلے کیتا۔ یہ کوئی شک نہیں کہ نبیوں نو خدا نے عورت سے پیدا کیتا ہوئے، ولیاں نو خدا نے عورت وچوں پیدا کیتا ہوئے، صحابہ نو خدا تعالی نے عورت وچوں پیدا کیتا ہوئے، تابعین نو تبع تابعین نو ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین نو نبیوں نو ولیاں نو صدیقاں نو شہیداں نو بڑے بڑے اپنے پیارے لوکاں نو خدا نے عورت وچوں پیدا کیتا وے، اور ایدے وچوں کوئی شک نہیں خدا تعالی نے عورت نو مرد دے وچوں پیدا کیتا، عورت نو مرد دے وچوں پیدا کیتا۔ جس وقت پروردگار عالم دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی کھبی وکھی دی پسری دے وچوں جناب حوا نو پیدا کیتا تے اللہ تعالی دے پیارے نبی جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھاں کھولیاں تے دیکھیا میرے کول ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اے خاتون تو کیوں پیدا کیتی گئی ہے؟ اس خاتون نے کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالی نے مینوں تیرے سکون واسطے پیدا کیتا ہے، لیسکونا میں اس واسطے پیدا کیتی گئی ہاں کہ مرد میرے کو سکون حاصل کرے، نفسانی سکون حاصل کرے، اور نفسانی سکون کدو حاصل ہوئے گا؟ جدو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کردیا ہویا نکاح کرے گا، نکاح کر کے تے پھر سکون حاصل کیتا جا سکتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے، آ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خاتون ہے۔ فرشتیاں نے آخیا یہ نام کی ہے؟ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ نام حضرت حوا علیہ السلام۔ آخو سبحان اللہ، اے فرشتیوں یہ نام ہے حضرت حوا، تے تسی میرے کو پوچھتے ہو پہ مینوں تو خدا تعالیٰ نے صرف یہ نام نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے مینوں ساریا چیزاں دے ناماں دا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
کاکا بہ تھلے کی پیچھے باڑی کھڈن ڈے نے کوئی پچھو کوئی اشارے کر کے سمجھانا والا کوئی نہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ذرا میرے وال توجہ کر کے آخو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو ساریاں شیواں دے ناماں دا علم عطا فرما دیتا ہے. ہر شے دا نام ہر بولی وچ سکھا دیتا ہے. پنجابی وچ اینوں آ کہندے نے, اردو وچ اینوں آ کہندے نے, انگلش وچ بھی اینوں آ کہندے نے, فرانسیسی وچ اینوں آ کہندے نے, عربی وچ اینوں آ کہندے نے, عبرانی وچ اینوں آ کہندے نے, سریانی وچ اینوں آ کہندے نے, سوڈانی وچ اینوں آ کہندے نے, امانی وچ اینوں آ کہندے نے, امریکی زبان افریقی زبان وچ اینوں آ کچھ کہندے نے. میں تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو ساریا شیواں دا علم عطا فرما دیتا ہے کہ ہر شے دا نام ہر بولی وچ سکھا دیتا ہے. تے تسی میرے کول اے دا نام پوچھ دیو پے دا نام کی دا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام. پھر فرشتیاں پوچھیا اینو حوا کیوں کہندے نے؟ یہ دا نام تے ہو گیا حضرت حوا. تے اینو حوا کیوں کہندے نے؟ آپ نے فرمایا حوا دا معنی ہے ہئی وچوں پیدا ہون والی. حوا دا معنی ہے ہئی وچوں پیدا ہون والی تے ہئی دا معنی ہے زندہ. بولو ہئی دا معنی کی ہے؟ زندہ والی آواز کڈو. ہئی دا معنی کی ہے؟ بولو ہئی دا معنی زندہ وے. تے ہئی اللہ تعالی دے ناماں دے وچوں ایک نام ہے جس طرح کہندے نے یا حیو یا قیوم. اے زندہ تے اے قائم رہنے والے. حی انسان بھی حی, اللہ بھی حی, دونوں زندہ. لیکن دونوں دے زندہ جو فرق ہے وہ خالق ہو کے زندہ وے, مخلوق ہو کے زندہ وے, اور رازق ہو کے زندہ وے, مرزوق ہو کے زندہ وے, اور رب ہو کے زندہ وے, مربوب ہو کے زندہ وے. مگر دونوں دی زندگی میں جو فرق ہے وہ ہمیشہ واسطے زندہ وے. پروردگار عالم ہمیشہ واسطے زندہ وے. جنوں موت نہ آئی سی نہ آئی ہے تو نہ ہی آئے گی. انسان اوے دی زندگی بڑی محدود ہے. 2 دن زندگی, 4 دن دی زندگی, 10 دن دی زندگی, سال دی, 2 سال دی, 50 سال دی, 100 سال دی, 125 سال دی, کنی کو زندگی ہوے گی. آخر کار موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماؤندا ہے یہ لوگ جرم کر دینے, گناہ کر دینے, لیکن انہوں دی تمنا یہ ہوندی کہ لو یعمر الف سنۃ, کاش مینوں 1000 سال دی عمر مل جاوے. لیکن 1000 سال دی عمر بھی اگر لے لین تے پھر بھی وما هو بمزحزحہ من العذاب. 1000 سال دی زندگی بھی مل جاوے تے مجرم پھر بھی خدا دے عذاب دے کولوں دور نہیں رہ سکتا. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے حضرت حوا نو پیدا فرما دیتا. تے جدوں ملان کرنا شروع کیتا یا ملان کرن دا ارادہ کیتا نا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام جناب حوا دے کول جان دا ارادہ کردے نے. تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اے آدم علیہ السلام ہجے نہیں, پہلے ادا حق مہر ادا کرو. حق مہر ادا کرو گے پھر تہاڈا نکاح ہوے گا تے پھر اے عورت تہاڈے اوتے حلال ہوے گی. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے کیسا سانو طریقہ عطا فرمایا ہے گناہ دے کولوں بچن دا, جرم دے کولوں بچن دا, خطا دے کولوں بچن دا. کیسا طریقہ عطا فرمایا وے. اونی دیر تک عورت تیرے اوتے حلال نہیں ہو سکتی جنی دیر تک تیرا گواواں دے روبرو او دے نال نکاح نہ کیتا جاوے گا.
نکاح کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے تے کسے ویلے نکاح کرنا فرض ہوندا ہے، کسے ویلے نکاح کرنا واجب ہوندا ہے، کسے ویلے نکاح کرنا مکروہ ہوندا ہے، کسے ویلے نکاح کرنا سنت ہوندا ہے۔ جس وقت انسان نو پکا یقین ہو جائے نا کہ میں ہن گناہ کرن تو بغیر نہیں رہ سکتا، گناہ کا میرے تے غلبہ ہو جائے گا، میں گناہ کو نہیں بچ سکتا، انہوں پکا یقین ہو جائے کہ میرے کو گناہ کتنے ہو نہ جاوے، پکا یقین کہ میرے کو گناہ ہو جائے گا، فقہا فرماندے نے ایسی حالت وچ او دے واسطے نکاح کرنا فرض ہو جاتا۔ تو جدوں او دے کول سہولتاں موجود ہون، حقوق زوجیت ادا کر سکدا ہوے مالی طور تے نفسانی طور تے، اس ویلے او دے واسطے نکاح کرنا سنت ہے۔ تے جدوں انہوں یہ پتہ ہے کہ میں نکاح کر لیا تے میں اپنی بیوی دے حقوق پورے نہیں کر سکتا، میرے کو کسی لحاظ نال بھی اپنی بیوی دے حقوق پورے نہیں ہونے، تے ایسی حالت وچ نکاح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ خدا دی ذات بابرکات نے تیرے واسطے انہوں پیدا کیتا جدوں او دے حقوق ہی نہیں سی پورے کر سکتا، تے نکاح کرن دا پھر فائدہ کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ حق میں ادا کرو۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھیا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا پروردگار عالم میں کس طرح اس حق میں ادا کراں؟ حالانکہ جنت وچ کسی شے دی کمی نہیں سی۔ اج کل کسی کول پیسہ ہوندا ہے نا 50-50 ہزار روپیہ حق میں لکھواندے، اینے پلاٹ حق میں لکھوا چھڑ دیندے، سونا چاندی اور اینی جائیداد حق مہر وچ لکھوا چھڑتے ہیں۔ کی ہے موجود ہے نا سب کچھ ہے۔ جنت وچ کس چیز کی کمی سی؟ جنت وچ نہ سونا حق میں رکھیا گیا، نہ چاندی حق میں رکھیا گیا، نہ دولت، نہ مال، نہ محلات، نہ باغ بگیچے، کسی شہر کی جنت وچ کمی نہیں، لیکن یہ باوجود خدا تعالیٰ نے فرمایا جنت وچ سب کچھ موجود ہے، یا اللہ کس طرح حق میں ادا کرا؟ فرمایا میں پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے 20 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ بولو کی پڑھو؟ بولو کی پڑھو؟ درود پاک پڑھو، درود پاک۔ تے جے کوئی بندہ آکھی اس وقت جی حضرت آدم علیہ السلام نے درود ابراہیمی پڑھیا سی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیمی پڑھیا سی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس وقت پیدا ہی نہیں سن کیتے گئے۔ ایک گل یقینی ہے کہ نور مصطفیٰ پیدا ہو چکا سی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ دے ہوتے 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، 3 مرتبہ والی حدیث پاک بھی ہے، 17 مرتبہ والی حدیث پاک بھی ہے، اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے والی روایت بھی موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام ہوتے 20 مرتبہ درود پاک پڑھیا۔ بولو کی پڑھیا؟ درود پاک پڑھیا۔ کنے پڑھیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کی روتے پڑھیا؟ حضور علیہ السلام ہوتے پڑھیا۔ کہنے واسطے پڑھیا؟ حضرت حوا دے نال نکاح کرنے واسطے پڑھیا، حق مہر ادا کرنے واسطے۔ اسی سارے تسی سارے حضرت حابیل قابیل جناب آدم علیہ السلام دی اولاد تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک جنی بھی آدمیت، جنی بھی بشریت، جنی بھی انسانیت پیدا ہوئی سی، پیدا ہوئی ہے یا قیامت تک پیدا ہوے گی، اسی سارے دے سارے درود پاک دی پیدائش ہاں۔ اسی سارے دے سارے بولو درود پاک دی پیدائش ہاں۔ اسی درود والے بولو، اسی سارے بولو جڑے درود والے نے بولو، جڑے درود والے نے بشک نہ بولے آ جائے بولو کون؟ اسی
اسی درود والے ہاں، اسی برود والے نہیں، بولو اسی درود والے ہاں۔ تاج دے پڑھنے آیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، اے شہنشاہ مدینہ، صلاۃ ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے حضور دے گنبدے خضرا کا تصور کر کے پڑھو، اے مل کے بولو یا شہر مدینہ سلام، میں وہ سن لی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا نماز پڑھتے سن سیدھے حضور کی بارگاہ دے اندر جا کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے سن۔ اس واسطے وہ صحابہ اکرام دا طریقہ اختیار کردیا ہویا اج ہر نماز تو بعد نہیں، وقت کی بڑی قلت ہو گئی ہے، لیکن جمعے کی نماز تو بعد مل جل کے اہل محبت حضور کی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ میرا لاشا مہر ہو گیا ادا، فرشتوں تسی گواہ ہو جاؤ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گواہ نے، میکائیل علیہ السلام گواہ نے، اسرافیل علیہ السلام گواہ نے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گواہ نے، موقع دے اللہ دے فرشتے گواہ بنے ہوئے نے۔ نکاح کروان والے آدم علیہ السلام، نکاح کروان والیاں حضرت حوا علیہ السلام، تے نکاح کرنے والا خود خالق کائنات۔ جنت دے وچ اللہ دی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے 20 مرتبہ درود پاک پڑھوا کے حق مہر ادا کروایا، تے فرشتیاں نو گواہ بنا کے خدا تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح حضرت حوا دے نال خود خدا دی ذات نے پڑھا۔ مختصر وقت وچ اج خطبہ جمعہ دے وچ میں تانوں حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت حوا دے نال نکاح کرن دا بیان جڑا ہے وہ سنایا۔ اللہ خیر کرے اگلے جمعے قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ اور تفسیراں دی روشنی وچ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حضرت زلیخا دے نال نکاح جڑا ہے نا ادا بیان اگلے جمعے پیش کیتا جائے گا۔ پروردگار عالم دی ذات بابرکات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دی تعلیمات دے اوتے عمل کردیا ہویا خطبہ جمعہ سنن دے واسطے اول وقت وچ مسجد وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔